السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل سے جو آپ کو ایک خبر بار بار دکھی کر رہا ہے، میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں آپ کو پتہ چل ہی گیا۔ میں بات کرنے والا ہوں مرد کلندر حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں۔ بہرحال کل انہیں اریسٹ کیا گیا تھا، جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں، اور پھر آج صبح انہیں گجرات لایا گیا، 2 دن کی ریمانڈ پر رکھا گیا۔ بہرحال حضرت مفتی سلمان صاحب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باعزت بری فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اپنے خاص کرم ان پر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر ایک شخص کو پروپیگنڈا کر کے اریسٹ کیا گیا، لیکن ہمارے علماء، ہمارے جو اکابرین ہیں، چند اشخاص کو چھوڑ کر سب اپنے نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اندر بھی بیداری پیدا فرمائے۔ سننے میں آ رہا ہے حضور جیلانی میاں حضرت سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کیے۔ باعزت رہا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار اس وقت جو معاملہ اہل سنت کے سامنے پیش آیا ہے، غوث پاک کے طفیل سلمان اظہری صاحب کے رہائی کے بھی معاملات کو پیدا فرما دے، اور غوث اعظم کے طفیل غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور میدان خطابت کے بے تاج بادشاہ حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی نے بھی حمایت کا اعلان کیا اور ان کی اریسٹ ہونے کو غلط ٹھہرایا، مذمت کی، اور ایک بیان بھی اپنے فیس بک آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کیا۔ آپ اسے سماعت کریں اور پھر اپنی رائے، اپنے دعائیہ کلمات کمنٹ باکس میں لکھیں، اور ہر نماز میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم اس بیان کو سنتے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ کی گرفتاری کی میں مذمت کرتا ہوں۔ مولانا سلمان اظہری صاحب کا ایک جملہ جو کہ سخت ہے، ہمارا دور آئے گا، ہمارا دور آئے گا، تو اس جملے کے ذریعے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ان بدماشوں کو مخاطب کیا ہے بار بار، کہ جنہوں نے بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کوئی کہیں سے اٹھتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور 2024 تک ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دینے کی بات کرتا ہے یا نکال دینے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور قرآن شریف میں تحریف کی بات کرتا ہے، اس کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے اشارتاً مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتھیار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بار بار ایسے لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جنہوں نے اپنے بیان کے ذریعے ہندوستان کے امن و امان کو خطرہ پہنچانا چاہا، لیکن ایسے لوگوں کو بار بار مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کرنے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک ہی مشن ہے
کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری کا ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ان کا ایک ہی مشن ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ اپنی تقریر میں بار بار انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب اسلام کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، جو کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری نے بار بار اپنی تقریر میں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تمام لوگوں سے زیادہ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں کبھی گرفتار نہ کیا گیا، کبھی گرفتار نہ کیا گیا. حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری کا وہ جملہ کہ ہمارا دور آئے گا، کیا مطلب؟ ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی. ہمارا دور آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ خود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہندوستان کا مسلمان غریب تو ہے، غدار نہیں ہے. ہندوستان کا مسلمان بے روزگار تو ہے لیکن بے وفا نہیں ہے. اپنے وطن عزیز ہندوستان کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم مسلمان مرنے مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم اپنے ہندوستان اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جب جب بیان دیا انہی چند بدماشوں کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے بار بار مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مارنے کی کوشش کی ہے، کاٹنے کی کوشش کی ہے. سخت لفظ کے ذریعے انہوں نے تمام ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا. ایک بیان میں خود انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں امن چاہتا ہوں، شانتی چاہتا ہوں، انتی چاہتا ہوں، راحت چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں. ہم سارے ہندوؤں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تمام ہندوؤں سے محبت ہے، کسی سے اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو ان چند بدماشوں سے، ان چند لوگوں سے جو بار بار مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹانے کی باتیں کرتے ہیں اور قتل کی باتیں کرتے ہیں، قتل و غارت کی باتیں کرتے ہیں، اور ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری قابل مذمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کو گرفتار کر کے علماء کرام کو مرعوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ ہم مسلمانوں کو سب کچھ برداشت ہے، لیکن پیارے نبی کی شان میں گستاخی ہو، یہ گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے. لہٰذا ان بدماشوں کی زبانوں پر لگام لگائی جائے تاکہ وہ آئندہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور مولانا مفتی سلمان ازہری کو جلد از جلد رہا کیا جائے. ان کا مخاطب جو انہوں نے سب جملے کے ذریعے مخاطب کیا ہے وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اس قدر بکواس کیے ہیں کہ انہوں نے عداوت کی تمام تر حد پار کر دی ہے. اس لیے میں محمد ذکر اللہ قادری مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا سلمان ازہری صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہا کیا